اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو اصحاب کہف کے بارے میں ہے۔ وہ لوگ جو 300 سال بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، اور یہ قصہ اصحاب کہف ہے۔ اور اصحاب کہف کتنے تھے، ان کے نام کیا تھے، اور یہ 300 سال تک کیسے سوتے رہے، اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہو گیا تھا، اور وہ لوگ بت پرستی کرنے لگے، دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے، جو کہ بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے، اور قریب کے ہی ایک غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے اور سو گئے، تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا، اور غصے میں یہ حکم دے دیا کہ اس غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں، اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ اور اس دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا، وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد، ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا، اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خدا کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا کہ جس میں اصحاب کہف رہتے تھے، اور اس نے اس غار میں کے سامنے جو دیوار تھی اس کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ وہ دیوار گرانے پر لرزہ بر اندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے اٹھ کر باہر آئے، اور عبادت میں مشغول ہو گئے، اور نماز بھی ادا کر لی۔ اور جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ، اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا خیال کرتا ہے، اور اس کو اب ہمارے بارے میں معلوم ہے یا نہیں۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گیا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کہ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کار آ گیا۔ پھر وہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا، اور دقیانوسی زمانے کا ایک سکہ اس دکاندار کو دیا۔ جب نان بائی نے وہ سکہ دیکھا تو اس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، اور دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا، اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی، اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ میرے پاس نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ لیکن یہ سکہ، نان بائی نے یہ کہا کہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے،
اور برسوں گزر گئے ہیں کہ اس سکے کا چلنا بھی بند ہو گیا ہے، اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے۔ اور یہ سن کر یملیکا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں سال گزرے ہیں کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بہت بت پرست تھا۔ یملیکا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اور اصحاب کہف یملیکا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یملیکا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور سنا تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے یہ خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا تھا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ اور حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا، تو انہوں نے اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہوتا ہے۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اس میں اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو رکھوا دیا، اور اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس نے غار کے منہ پر ایک مسجد تعمیر کروا دی اور سال میں ایک دن مقرر کر دیا کہ جس دن تمام لوگ شہر والے عید کی طرح زیارت کے لیے آتے تھے اور اصحاب کہف کی غار کی زیارت کر کے جاتے تھے۔ اصحاب کہف کے ناموں میں اور ان کی تعداد میں بہت اختلاف ہے۔ ان کے ناموں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیکا، مشلینا، مرنوش، برنوش، شازنوش، اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور آٹھواں ان لوگوں کا کتا تھا جو کہ ان کے غار میں ان کے ساتھ موجود تھا اور غار کے منہ میں بیٹھا رہا۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ جس طرح اصحاب کہف کے ناموں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی طرح ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے: کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، غیب کی باتوں میں انکل کے تیر چلائیں گے، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔